ایک موقع سے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تک تین چیزیں جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر، جس گاؤں اور جس محلے کے اندر پائی جائے گی تو وہ معاشرہ، وہ سماج عزت یافتہ ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوگی جو اس کو مٹا سکے۔ ان میں سے پہلی چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر علم ہوگا، وہ معاشرہ اور وہ سماج کو دنیا کی کوئی بھی طاقت مٹانا چاہے اور اس کو ذلیل و خوار کرنا چاہے تو جب تک اس قوم کے اندر اور اس معاشرے کے اندر علم کی بنیاد پائی جائے گی، علم پایا جائے گا، دنیا کی سپر پاور طاقت بھی اسے رسوا کرنا چاہے گی، اسے ذلیل کرنا چاہے گی تو وہ ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کو علم کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جب تک امت کے اندر، معاشرے کے اندر، گاؤں اور سماج کے اندر علم پایا جائے گا، اہل علم ہوں گے، اس وقت تک اس قوم کو کوئی دوسری قوم ذلیل و خوار نہیں کر سکتی ہے، کوئی قوم اسے ستا نہیں سکتی۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا اور اپنے سماج کا سروے کرتے ہیں تو آج ہم اور آپ علم کی سے بہت ہی دور ہو چکے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو علم کی طرف اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر علم پایا جائے گا، اس قوم کو اور اس معاشرے کے لوگوں کو دنیا کی کوئی طاقت ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ اس علم سے مراد قرآن کریم کا علم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں اور محلے کا جب سروے کرتے ہیں تو آج ہمارے اندر سے علم کی بنیاد ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ علم بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج سالہ سال گزر جاتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تب قرآن اپنے طاقوں سے نکلتا ہے۔ آج ہمارے سماج کا یہ ماحول ہو چکا ہے کہ اپنے بچے کو جس علم سے اس کی کامیابی ہو سکتی ہے، جس علم سے اسے عزت مل سکتی ہے، آج اس علم سے ہمارا معاشرہ اپنے بچوں کو دور کر رہا ہے۔ آج ایسے تعلیم کی طرف ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ اور مسلم سماج اس تعلیم کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور اس میں بھی کمی پائی جاتی ہے۔ جو دنیا کا علم کہلاتا ہے اس کے اندر بھی اگر سروے کیا جائے تو غیروں کے مقابلے میں مسلمان بہت پیچھے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بدعمالی کا رونا روتے ہیں کہ آج ہر طرف سے مسلمانوں کو ہی پریشان کیا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کی وجہ جہاں ہم اور آپ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں کہ غیر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، آخر اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہدایات ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے بالکل نکل چکا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا علیہ السلام نے جو بات کہہ دیا وہ زمین ادھر سے ادھر تو کھسک سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی بات کے اندر، ان کے ہدایات کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور جو تعلیمات، جو ہدایات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو دیا ہے اس کے اندر کوئی تردد نہیں پائی جا سکتی۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر علم پایا جائے گا، اس قوم کو کوئی دنیا کی طاقت ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، رسوا نہیں کر سکتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلائیں، اسے صحیح علم کی طرف رہنمائی کریں۔ آج ہم اور آپ والدین حضرات اپنے بچوں کی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، اور جہاں دو چار لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اپنی گفتگو کے اندر اپنے بچوں کے نافرمانی کی شکایتیں کرتا ہے، اپنے بچے کے نافرمان ہونے کی، اپنے اولاد کے نافرمان ہونے کی شکایتیں کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ شکایتیں پائی جاتی ہے کہ جہاں بھی دو چار لوگ جمع ہوئے اپنے اولاد کی نافرمانی کا تذکرہ کرتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اولاد دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور اولاد کی تربیت کے لیے جو طریقہ، جو اصول، کہ کس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس کو کس ڈھانچے کے اندر ڈھالنا ہے، یہ بھی طریقہ اللہ کے تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے اولاد کی اس طریقے سے تربیت نہیں کیا جس طریقے سے ہمیں اور آپ کی تعلیمات دعوت دیتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اللہ رب العزت کی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت کو آپ ایک معمولی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد کی شکل میں، بچے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امانت دیا ہے۔ اگر آپ نے اس امانت کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کیا تو گویا کہ آپ اللہ رب العزت کی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ اور ایک ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ایک جواب یہ ملتا ہے والدین کی طرف سے کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہم اس کی تربیت کیسے کریں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج یہ جواب کہ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم کی طرف رہنمائی کیا لیکن وہ میری بات نہیں مانتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کا جواب ہے، یہ دنیا والوں کے سامنے آپ کا جواب ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر یہ کہہ دینے سے آپ کا کام نہیں چل جائے گا، آپ اپنے جواب ذمہ داری سے نہیں ہٹ سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پل پل کا حساب لے گا۔ ہر سیکنڈ، ہر منٹ ہم کس طریقے سے گزار رہے ہیں، اس کے مطابق میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کا حساب لے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اولاد دیا ہے لڑکے کی شکل میں یا لڑکیوں کی شکل میں، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے آپ کے اوپر، اور اس کی تربیت صحیح طریقے سے اس کے مطابق تربیت ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے مانگ رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی جیسی تربیت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، تب جا کر کے آپ اللہ رب العزت کی امانت کو آپ مکمل حق، جو اللہ رب العزت کی امانت کا حق ہونا چاہیے، اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو جو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت ہے کہ اگر تم اپنے معاشرے کے اندر باثروت کہلانا چاہتے ہو، عزت یافتہ کہلانا چاہتے ہو، دنیا کے اندر یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا بال بیکا نہ بگاڑ سکے، تو سب سے پہلے تمہیں اپنے تعلیم کو مضبوط کرنا ہوگا، علم کے اندر آگے بڑھنا ہوگا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر ناجائز اولاد کی کثرت ہوگی تو پھر وہ معاشرہ اپنے آپ کو
عزت یافتہ شمار کرے اور یہ چاہے کہ اسے دنیا والوں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، سرخروئی چاہتے ہو کہ لوگ، دنیا کے لوگ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، تو تمہیں اس پر کنٹرول کرنا ہوگا، ناجائز اولاد سے پرہیز کرنا ہوگا۔ آج جب ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج اور محلے کے اندر نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور اس کا سروے کرتے ہیں، تو آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں؟ آج ناجائز تعلقات قائم کرنے کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ پچھلے زمانے کے اندر جائیے، اگر کبھی کبھار زناکاری کی کوئی بات سمجھ میں آتی تھی تو ماں باپ شرم سے ڈوب مرتے تھے اور وہ محلے اور سماج کے اندر نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا تھا، وہ اپنی عزت کے لیے مرتے تھے۔ لیکن آج یہ حال ہو چکا ہے کہ آج اپنے ماں باپ کے سامنے اولاد ناجائز دوسروں سے تعلقات قائم کرتی ہے، لیکن والدین کی آواز، منہ سے آواز نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اسکول اور کالجوں کے اندر اور مارکیٹوں کے اندر آج کھلے عام زناکاری عام ہو چکی ہے، ناجائز تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب مرد اور عورت کا ناجائز تعلق قائم ہوگا تو اس سے ناجائز اولاد ہی پیدا ہوگی۔ اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر، جس قوم کے اندر ناجائز اولاد پیدا ہونے لگے گی، پھر وہ سماج اور وہ معاشرہ اور وہ قوم اگر یہ چاہے کہ دنیا کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو، اگر سرخروئی چاہتے ہو کہ دنیا کے لوگ تمہاری طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس ناجائز تعلقات کو ختم کرنا ہوگا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہوگا۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ارتداد کی لہر، مسلم لڑکیاں، ہمارے معاشرے کی لڑکیاں، ہمارے سماج کی لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ اپنی رشتے کو قائم کر رہی ہے اور اپنی شادیاں رچا رہی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ ناجائز تعلقات قائم کرنے پر ہمارا معاشرہ اسے برا نہیں سمجھتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے سر پر ایک جوئی بھی نہیں رینگتی ہے، جوئی بھی نہیں دوڑتی ہے، اسے برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حال ہونے کے باوجود اور ہمارا معاشرہ، ہمارے سماج، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ ساری خرابی آنے کے باوجود اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اور آپ کا خواب ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرما دیا وہ اٹل ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے، ذرہ برابر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری نصیحت، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کا عروج ہوگا کہ جب بھی اس کی زبان کھلے گی، جب بھی وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے تو اس کی زبان کے اوپر گالی ہوگا۔ جب بھی دو لوگوں کا اجتماع ہوگا، گفتگو ہوگی، تو بات بات پر لوگ گالی بکیں گے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا اور اپنے گاؤں کا اور مسلم معاشرے کا معائنہ کرتے ہیں اور سروے کرتے ہیں، تو آج گالی بکنے کو بالکل ہی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے۔ کوئی بھی گفتگو ہوئی، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو فوراً زبان پر گالی، اور اسے گالی نہیں سمجھا جاتا ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے معاشرے کو صحیح سالم رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے سماج کے اندر دینداری قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کو راضی اور خوش رکھنا چاہتے ہو، تو اپنے سماج سے، اپنے محلے اور اپنے گاؤں سے ان برائیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنی ذات کا بھی محاسبہ کریں، اپنے محلے کا بھی محاسبہ کریں کہ یہ جو 3 نصیحتیں اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے سے علم ختم ہوتا چلا جائے گا، پھر اس کی زندگی کے اندر رسوائی اور ذلت اس کی مقدر بن چکے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے رسوا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور دوسری نصیحت اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر ناجائز اولاد پیدا ہونے لگیں گے، پھر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا کے لوگ اسے عزت والی زندگی سمجھنے لگے، عزت والے لوگ شمار کرنے لگے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر لوگوں کی زبان سے جب بھی کوئی بول نکلے تو اس بول کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر گالی سے اس کی گفتگو شروع ہو اور وہ معاشرہ سمجھے کہ اسے نیک صالح لوگ سمجھنے لگیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کبھی بھی ایک ذرہ برابر اس کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ خود اپنا بھی محاسبہ کریں اور اپنے معاشرے، اپنے محلے، اپنے گھر کا محاسبہ کریں، اور جو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا ہمیں اور آپ کو طریقہ دیا ہے، اصول دیا ہے، اس کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔